ایک دفعہ آپ کشتی میں سوار تھے، لوگ بھی تھے کشتی کے اندر، تقریباً 100 آدمی کشتی میں سوار تھا، ساز و سامان سے کشتی بھری ہوئی تھی۔ اچانک دریا کی موجوں نے حملہ کیا، انہوں نے آ کر کشتی کو گھیرا، پانی کشتی کے اندر آ گیا، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، ہائے ڈوب گئے، مر گئے، ہمارا سامان تباہ ہو جائے گا، کشتی غرق ہو جائے گی۔ جب کشتی کے اندر پانی آیا، لوگ رو رہے ہیں، شور ڈال رہے ہیں، سب پریشان ہیں، یہ کیا بنے گا، موت نظر آ رہی ہے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مصلی اٹھایا، پانی کی سطح کے اوپر بچھایا اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، رب کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، پانی کی سطح کے اوپر بھی مصلی بچھ سکتا ہے، وہاں بندہ بھلا نماز پڑھ سکتا ہے۔ مصلی بچھانے کے لیے تو جگہ ہموار ہونی چاہیے، جگہ ایک جیسی ہونی چاہیے، زمین پختہ ہونی چاہیے، جہاں مصلی انسان بچھائے گا، سجدہ کرے گا۔ رب نے خواجہ اویس کرنی کو ماں کی خدمت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے عشق کی وجہ سے شان کیا عطا فرمائی، اس پانی کی سطح کے اوپر مصلی بچھا کے اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا، لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ آپ نے کمال کیا ہے، آپ پانی کی سطح کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، ہمیں بچاؤ، ہم تو غرق ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمیں بچاؤ۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا دنیا سے تعلق توڑو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ آج تم دنیا کے ہو، دنیا دار ہو، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے، رب کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ میں نے دنیا کو چھوڑا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں اونٹ چراتا ہوں، دنیا سے ایک طرف رہتا ہوں، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ میں علیحدہ رہ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ آج میرے رب نے میرے اوپر یہ مہربانی فرمائی ہے، اس پانی کی سطح کے اوپر جہاں تم ڈر رہے تھے، مر رہے تھے، میں وہاں مصلی بچھا کر اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ فرمایا دنیا سے تعلق توڑو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، جب بھی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ اس کو آسان فرمائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کیا۔ آپ آگے چل پڑے، فرمایا آ جاؤ میرے پیچھے۔ کہنے لگے ہم اسی طرح چلیں گے پانی کے اوپر؟ فرمایا ہاں اسی طرح میرے قدموں کے اوپر چلتے ہیں، آ جاؤ، تم بھی کنارے لگ جاؤ۔ تو جب وہ لوگ خواجہ اویس کرنی کی بات کو، وصیت کو، نصیحت کو مان کر آپ کے نقش قدم کے اوپر چلے تو وہ کنارے لگ گئے، دریا عبور کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ اللہ کے اس نیک بندے کے نقش قدم کے اوپر چلیں جو نبی کا سچا عاشق ہے، تو لوگ دریا کو عبور کر کے بغیر کشتی کے، اگر ہم بھی آمنہ کے لال کے نقش قدم کے اوپر، حضرت عبداللہ کے چاند کے نقش قدم کے اوپر، جو در یتیم ہیں آمنہ کے لال، ان کے نقش قدم کے اوپر اگر ہم آج سچے دل سے چلیں، دنیا سے رخ موڑیں، مدینے والے سے اپنا تعلق جوڑیں، تو جیسے وہ کنارے لگ گئے، جب پل صراط کا مشکل معاملہ آئے گا، انشاءاللہ اس نقش قدم کی برکت سے اللہ پل صراط سے بھی ہمیں آسانی کے ساتھ گزار دے گا۔ جب وہ کنارے لگے، کہنے لگے اللہ کے نیک بندے، آپ نے ہمیں تو کنارے لگا دیا، اس کشتی کے اندر ہمارا سامان بہت زیادہ تھا، جو راشن تھا کھانے پینے والا، اور یہ ہم مدینے کے غریب لوگوں کے لیے لے کر جا رہے تھے، ہمیں پتہ چلا وہاں غربت ہے، مسکین لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کے لیے ہم لے کر جا رہے تھے۔ تو اگر آپ ہمیں کنارے لگا سکتے ہیں، ہمارا مال بھی ہمیں واپس کروا دیں تاکہ ہم مدینے میں جا کر غریبوں یتیموں میں تقسیم کریں۔ کشتی ڈوب چکی تھی، سامان نیچے ڈوب چکا تھا۔ خواجہ اویس کرنی جو نبی کا سچا عاشق تھا، اپنی ماں کی خدمت کرنے والا تھا، جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا تھا، جب انہوں نے یہ التجا کی تو خواجہ اویس کرنی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر ان کو کنارے لگایا ہی، ان کی کشتی بھی کنارے لگا دے، ان کا ساز و سامان بھی ان کو واپس کر دے۔ تو کشتی بھی کنارے لگی، ساز و سامان بھی ان کو مل گیا، اور وہ بخوشی کے ساتھ مدینے میں آئے۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں وہ کھانا لنگر تقسیم کیا، راشن تقسیم کیا، اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے مدینے کے غریبوں یتیموں میں وہ راشن بانٹا، مال تقسیم کیا، اللہ نے اس میں اتنی برکت پیدا فرما دی کہ بعد میں مدینے میں کوئی غریب ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان سے سبق سیکھیں، جیسے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔